الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کی ڈسکشن کا محور یہ ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کون سا شکنجہ تیار کر رکھا ہے اپوزیشن کے لیے اور اپنے ہی کرپٹ دوستوں کے لیے، جس کی جو بنک ہے وہ اپوزیشن کو پہنچ چکی ہے، اور ان کی جو تحریک حکومت خلاف اس میں بہت زیادہ جو ہے شدت آ چکی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لیے عمران خان صاحب کو ہٹانا جو ہے مرنے اور جینے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب جو موجودہ احتساب کا نظام ہے جو عمل چل رہا ہے، اس سے کسی قسم بھی وہ مطمئن نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے ضمانتیں مل جاتی ہے، پروسیکیوشن کا جو پروسیجر ہے، انویسٹیگیشن کا جو پروسیجر ہے، اور ان کو جن جیلوں میں رکھا جاتا ہے، تو اس سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کسی بھی طور پر مطمئن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی تھی سپریم کورٹ سے، تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے نیچے ملک میں تقریباً 150 احتساب عدالتیں قائم ہونے جا رہی ہے، تاکہ جو کیس ہے پینڈنگ ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو اس کی، یا ایک دن نہیں تو دوسرے دن اس کی ہیئرنگ ہو۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تمام جو لوازمات تھے، تمام جو پنڈس تھے، وہ ریلیز کر دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے نیب چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو انہوں نے اپنے جو سٹاف ہے اس کو بڑھانے کے لیے بھی کام شروع کر رکھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس سے پہلے جتنے بھی نیب کے پروسیکیوٹر تھے یا جو عملہ تھا یا انویسٹیگیشن آفیسر تھے، تو اتنے جو تھے مہارت یافتہ نہیں تھے، یا وہ ان لوگوں کے بھرتی کیے ہوئے تھے جن کے کیسز اب احتساب عدالت میں چل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے نئی بھرتیاں ہو رہی ہے، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے، اس کے علاوہ انویسٹیگیشن آفیسر، پروسیکیوٹر جو ہوتا ہے، تو تگڑے لوگ جو ہے ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے، ان کو بہت اچھی طریقے سے ٹریننگ دی جائے گی، ان کو جو ہے معقول معاوضہ دیا جائے گا، تاکہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس 2-3 کیسز ہو۔ ابھی جو موجودہ وقت ہے تو اس میں ایک آفیسر کے پاس سینکڑوں کیسز ہے، تو نہ وہ اس کی ٹھیک طریقے سے تیاری کر پا رہا ہے، اور دوسری جانب جن لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں تو وہ اتنے تگڑے لوگ ہیں کہ وہ کروڑوں روپے لگا کر ایک بہت سے بڑے سے بڑا وکیل کر لیتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ جو چند لاکھ روپے کے یا چند ہزار روپے کے جو پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، تو وہ ان کے سامنے جو ہے ٹک نہیں سکتے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پر کام شروع کر رکھا ہے، اور یہ شکنجہ جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے جو اپوزیشن اب ہے، تو ان کے لیے عمران خان صاحب کو ہٹانا جو ہے وہ جینے اور مرنے کا مسئلہ بن چکا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اس قانون کو پاس کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر آئین میں ترمیم کرنی ہو تو 2/3 میجارٹی چاہیے، لیکن اگر آپ نے کوئی قانون میں تبدیلی کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف سادہ اکثریت کی ضرورت ہوگی، جس طرح وزیر اعظم یا اسپیکر کے الیکشن کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے، جو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے مارچ، تو اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اس سے پہلے یہ تمام جو لوازمات ہوں گے دیگر جو کہ ابھی وہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے، اور قانون جو ہوگا وہ اس ٹائم پر پاس کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں تو ان کو اس کی بنک پڑ چکی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر مارچ تک یہ حکومت ٹک گئی تو پھر ان کا جو ہے اللہ حافظ، کیونکہ وہ پھر ہوگا وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کے مطابق احتساب، جو کہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ اس طرح ہو۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی صفوں میں بھی جو کرپٹ لوگ ہیں تو ان سے بھی وہ کافی نالاں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ان پر پروف ہو تب ان کو ہٹا دیا جائے اور نئے جو چہرے ان کو سامنے لایا جائے۔ اس کے بعد آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وکٹ پر زیادہ دیر نہ ٹک سکے۔ اپوزیشن جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ہیں اپوزیشن میں جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کو فی الفور ختم کر دیا جائے، کمپلیٹلی اس کو گرا دیا جائے، لیکن کچھ لوگ ہیں اپوزیشن میں جو کہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو ختم نہیں کیا جائے، صرف حکومت کو روکا جائے اس احتساب سے جو کہ ہونے والا ہے سینٹ الیکشن کے بعد۔ تو جو لوگ ہیں وہ حکومت کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے احتساب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ سینٹ الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک نئے ویژن کے ساتھ، ایک نئی قانون سازی کے ساتھ وہ ان لوگوں سے احتساب لیں گے، تو پھر ان کے ساتھ یہ فکر ہے کہ آگے ہمارا کیا ہوگا، اور جو ہم نے کیا ہے ان کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ لوگ ہیں اپوزیشن میں کچھ جو کہ حکومت کو بالکل پوری طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپوزیشن میں جو ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو ختم نہیں کیا جائے، بس صرف ان کو روکا جائے،
اس سسٹم سے یہ جو کرنے جا رہے ہیں ان کو اصل میں اپنے اوپر یقین نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ حکومت کو اگر ہم پوری طرح سے گرا بھی دیا جائے تو ہمیں پھر چانس ملے گا یا نہیں, ہم اقتدار میں پھر آئیں گے یا نہیں. تو جو اس کنفیوژن کا شکار ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف حکومت کو آپ روک لے تاکہ ہم جو ہے تو اس احتساب سے بچ سکے جو کہ ہمیں دینا پڑے گا, جو کہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. یا کم از کم جو آنے والے الیکشن ہے تو اس کو اتنے وقت تک روکا جائے تاکہ وہ اپنے لیے گراؤنڈ بنا سکے اور تاکہ اس کے بعد وہ کمپین کر سکے تو دوبارہ ان کو اکثریت مل سکے. بالکل. اور ایک ہمارے ملک میں ایک بہت سوال پوچھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کیا لیکن ان کا احتساب کب ہوگا؟ تو وزیر اعظم صاحب نے یہ بولا تھا کہ میں ایک نئے ویژن کے ساتھ, ایک نئی قانون سازی کے ساتھ, میرا اپنا پلان ہے, میں نے بنا رکھا ہے اور اس کو میں کب امپلیمنٹ کرتا ہوں یہ تو وقت بتائے گا. تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی وہ وقت آ چکا ہے. یہ سال جو ہے حکومت کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے اور جو سینٹ الیکشن ہے نا اس پر سارا انحصار اس پر ہے. حکومت کے صفوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کنونس کیا جائے تاکہ احتساب کا یہ عمل روکا جائے, کیونکہ ان کو اپنی بھی فکر ہے اور اس حوالے سے وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطوں میں ہیں. تو یہ وقت بتائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کا پریشر کتنا برداشت کر سکیں گے. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل گلوئنگ پاکستان کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.